اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیت 124 عقیدہ امامت. اس سلسلہ ازا کے پرانے حاضرین جانتے ہیں کہ اس ناچیز نے اس منبر سے 2 مرتبہ 2 سال عقیدہ توحید پر غور کیا. 2 سال ختم نبوت اور شمائل مصطفیٰ پہ غور کیا اور نہج البلاغہ کیا ہے وہ علیحدہ موضوعات بھی بیان ہوئے. یہ مجھے 10واں یا 11واں سال ہے. ارادہ یہی تھا، یہی ہے کہ توفیق اگر شامل حال ہے تو اصول دین کے ہر ایک اصل پر ایک مکمل اشرا بیان کرنے کی کوشش کی جائے. عقیدہ توحید پر بات ہوئی. سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی گئی. قل هو اللہ احد، اور وہاں یہ بیان ہوا کہ اللہ منوانا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کا اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی عقیدہ توحید بھی وہ عقیدہ جو سرکار نے بتایا، ورنہ وہ چاہتا تو کہہ دیتا سورہ کا آغاز ہو جاتا هو اللہ احد سے. هو اللہ احد، اللہ الصمد، باقی ساری آیات ویسے ہی رہتی ہیں بغیر قل کے. مگر یہاں اللہ نے قل کے بغیر ہو اللہ نہیں بولا، قل کہہ کر ہو اللہ کہا ہے. یعنی مانو بھی تو وہ اللہ مانو جو مصطفیٰ سمجھاتے ہیں. بھائی صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد. مجھے آج
تو گفتگو عقیدہ توحید پر رہی، اور میں صرف آپ کے ہاتھ میں آپ کو ذرا ماضی کے یادوں میں واپس پلٹا رہا ہوں۔ کہ میرا ساتھ دے میرا مجمع کے ان مضامین پر گفتگو رہی ہے، اور ویسے بھی چند جملے مجھے کہنے دیجئے، ماضی کے چند جملے ماضی کے نہیں ہیں، مفہوم ماضی کا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا، تو کچھ ذرا ماضی میں جائیے۔ ہم نے اس عزاخانے میں اور اس مجلس میں اس عشرے میں بیان ہوا عقیدہ توحید، اور ویسے بھی یہ مجمع ہی وارث عقیدہ توحید ہے، یہی مجمع ہے جو عقیدہ توحید کا وارث ہے۔ جی میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر کہ کون کیا اللہ کو مانتا ہے، ہم تو اللہ کو وہ مانتے ہیں جو علی نے بتایا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ مناجات دیکھیے مولا علی کے، اور جاہز جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادیب، عربی ادب کا شاہکار کرنے والا ادیب، عربی ادبیات میں شاہکار دکھانے والا ادیب، جاہز سنی عالم دین، وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے مجھے جگہ جگہ اللہ کا سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ علی ہمیں عطا کیا ہے، اور جہاں جہاں مجھے اللہ کے سجدے کا دل کرتا ہے نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے، بھئی دقت چاہوں گا، انہوں نے تو 9 جگہیں بتائی ہیں کہ جہاں مولا کائنات کے کلام، وہ کہتا ہے یہ 9 کلمات ایسے ہیں کہ جو علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ 4 کلمات وہ ہیں جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا کی مناجات ہیں، اللہ سے مولا علی کی گفتگو ہے، اللہ سے مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمات جو علی نے بولے ہیں کائنات میں کسی نے نہیں بولے، اور ان الفاظ کو سن کے دل کہتا ہے کہ اللہ کا سجدہ ادا کیا جائے کہ ہم وہ ہیں جس کو علی ملا ہے۔ تو الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، الہی علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بھائی توجہ بڑھائیے گا اپنی، پہلے والے فقرے کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جی علی مولا نے اپنے چاہنے والوں کو رستہ بتا دیا، کہیں بھٹکنا نہیں، رب اسی کو ماننا جسے علی مانتا ہے۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے نبی۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے، بس کافی ہے علی کے افتخار کے لیے۔ جملوں کے لطف لیجئے نا، بس علی کے افتخار کے لیے بس کافی ہے، یہی بہت ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ علی کا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بعد والے جملے سنیے گا بھائی، اور ان میں بھی جو تیسرا جملہ ہے اس کا ترجمہ میں چوتھے مرحلے میں کروں گا، اور جو چوتھا فقرہ ہے مولا علی کا اس کا ترجمہ پہلے کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما احب، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا۔ فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔
یہ ہے چوتھے فقرے کا ترجمہ. اب ذرا تیسرے فقرے کا ترجمہ بعد میں سنیے. چوتھا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور تیسرا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے. سبحان اللہ. بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ مولا کائنات اگر فرما رہے ہیں کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو اب علی کا عقیدہ توحید تو دیکھا جائے. علی بتائیں گے کہ لا حد ولا ضد ولا ند. علی بتائیں گے کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کے کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ کو اشاروں میں نہیں لایا جا سکتا، اللہ کو آنا اور جانا اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ آیا اور اللہ چلا گیا. جو عقیدہ توحید مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں اسی کو اولیاء الہی نے لیا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو کہ اللہ سے قرب کیسے حاصل کیا جائے. بس اللہ سے توجہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نتیجہ ہے ولایت. بھائی بات اگر جائے تو گردن ضرور لائیے گا. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نتیجہ ہے ولایت. اللہ انہیں ولایتیں عطا کرتا ہے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے دستور علی نے لکھ کر دیا ہے. لہذا یوں ہی یہ جو 12 تصوف کے سلسلے ہیں وہ یوں ہی سوائے ایک سلسلے کے، اور وہ ایک سلسلہ بھی جو مولا کائنات سے جا کے ختم نہیں ہوتا، وہ حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا سلسلہ ہے. تو جو حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا ولایت کا سلسلہ ہے، تصوف کی بات کر رہا ہوں میں، عارفوں کی بات نہیں کر رہا. میرے بچے اور جوان یہی کلیئر ہوتے چلے جائیں کہ صوفی اور ہوتا ہے، عارف اور ہوتا ہے. صوبہ سندھ صوفیوں کی زیادہ، یعنی صوفیوں کا زیادہ عمل دخل اور کردار اور خدمات ہیں صوبہ سندھ میں، اور پورے پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا میں. تصوف والوں کا کام زیادہ رہا ہے معنویات، روحانیات میں پوری دنیا میں. تو اس اعتبار سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ناگوار گزرے، اور اس اعتبار سے بھی بات نہیں کروں گا کہ بہرحال وہ کوئی اور اینک لگا کے اللہ کو دیکھتے ہوں اور عارف کوئی اور اینک لگا کے اللہ کو دیکھتا ہو. دونوں دیکھنا اللہ ہی کو چاہتے ہیں. تو یہ صرف گوشے میں، ذہن کے گوشے میں کہیں ڈلا رہ جائے کہ عارف اور ہوتا ہے، صوفی اور ہوتا ہے، اور دونوں کے ہاں طریقے مختلف ہیں. اور بہرحال یہ جو ممبر ہے یہ عرفا سے جڑے ہوئے لوگوں کا ممبر ہے. ایک موٹی سی بات صرف کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سے میں نے الجھن کی بات کر دی ہے، تو مجھے اسے صلوات. بھائی صوفی، میں صرف وضاحت کے لیے کہ صوفی جو ہے وہ تن من دھن سے آزاد ہوتا ہے. تن من دھن سے آزاد ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لذیذ کھانے میں کچھ ایسی چیز ڈال دے گا جیسے وہ کڑوا ہو جائے. صوفی کہتا ہے لذتوں کو سے استفادہ نہیں کرنا. تن سے آزاد ہوتا ہے، شادیاں نہیں کرتے وہ. ان کے ہاں شادی کرنا بہت مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ازدواجی زندگی گزارنا ان کے لیے مطلوب نہیں ہے. من کا بڑا وہ خیال کرتے ہیں، بازاروں میں نہیں جاتے، کوچوں میں نہیں جاتے، تقریبات میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا عامیانہ فرق میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ فرق پوری کتابیں لکھی گئی ہیں صوفی اور عارف کے فرق میں، اور یہ میرا مضمون بھی نہیں ہے، لیکن بات کی ہے تو تھوڑا سا اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ جو تن من دھن سے آزاد ہے وہ تصوف والے لوگ ہیں. لیکن عرفان والے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک نہیں، عدالت کر سکتے تو 4 شادیاں کرو. وہ 4 شادیوں کے باوجود عادل رہتے ہیں اور اللہ کے ولی رہتے ہیں. وہ دنیا کی لذتوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں
وہ بازاروں کوچوں اور شاہراہوں پر بھی جاتے ہیں، وہ تقریبات میں بھی جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، عرفا کا کہنا یہ ہے کہ یہی تو ہنر ہے کہ تمہارے سامنے گناہ ہو اور تم گناہ سے بچو۔ ایک عارف نے ایک مثال دی ہے جس کو صرف جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نابینا یہ کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ کون سا ہنر ہوا؟ آنکھوں والا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے مضمون سے ہٹا ہوا بھی نہیں تھا اس والی گفتگو میں، کیونکہ مولا بتائیں گے کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور قرب الہی حاصل کرنے کا نتیجہ ولایت ہے۔ تو دنیا کا کوئی ولی نہیں ملے گا کہ جو علی سے جڑا ہوا نہ ہو، اور ایک سلسلہ ہے تصوف کا جو حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو سلسلہ جا کے حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے، خود حضرت ابوبکر سے پوچھئے کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب یہ آیہ کریمہ قرآن میں نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، بھئی آمادہ ہیں آپ بات کروں؟ جب یہ آیہ کریمہ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی، حکم الہی یہ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، حکم الہی یہ ہے کہ جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعمیر، کیونکہ ان ترفع، حضرت مولانا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل اسلامی تحریک شیعہ علماء کونسل تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، ان سے دعا کے لیے اور توجہ کے لیے التماس ہے کہ ان ترفع رفع بلندی کے معنی میں، اور رفع کی دو قسمیں ہیں، رفع مادی اور رفع معنوی۔ رفع مادی یعنی تعمیر، ان کے گھروں کو بناؤ، تعمیر کرو، یہ مادی چیز ہے۔ رفع معنوی، ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم اور ہے، تعمیر اور ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی حکم ہے، کیونکہ جب ان ترفع ہے تو دونوں جب اس کی گنجائشیں ہیں اور دونوں اس کے اندر پیغام پائے جاتے ہیں، تو ہم ترجمہ بھی یہی کریں گے۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی، میرے عزیز کچھ پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ ہٹا دو، اس طرف کے لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، ہٹا ہی دو۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، صلی ان ترفع یعنی بلند کرنا مادی اعتبار سے، توجہ ہے، اور ان ترفع بلند کرنا وقار بھائی معنوی اعتبار سے، یعنی تعظیم بھی کرنی ہے، تعمیر بھی کرنی ہے۔ جب یہ آیت سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی نا کہ ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، تو اصحاب تشریف فرما تھے، سرکار نے اپنے اصحاب کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیا کہ یہ آیت ابھی مجھ پہ نازل ہوئی، اور آیت جب نازل ہوتی تھی تو کیفیت نبی کی سب محسوس بھی کر لیتے تھے کہ اس وقت اللہ سے بات ہو رہی ہے، جی وہ ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی نبی مکرم کی، اور جیسے ہی اس کیفیت سے باہر آتے تھے تو اصحاب سمجھ جاتے تھے، اہل بیت سمجھ لیتے تھے، ازواج سمجھ لیتی تھیں کہ اب آیت اور وحی نازل ہو چکی۔ تو بہت سے طالب علم تو ایسے ہوتے تھے کہ فی الفور چاہتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے حکم نازل کیا ہے کہ ان گھروں کی تعمیر و تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ گھر کون سے ہیں، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو یعنی جہاں صبح شام اللہ کی، اچھا گھر کا حال تو گھر والے جانتے ہیں نا، باہر والے تو پوچھیں گے، اور بھائی باہر والے تو پوچھیں گے نا کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے،
اور یہ علم میں پیغمبر ہے کہ جانتے ہیں کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری یا رسول اللہ نعرہ صلوات. بھائی صلوات پڑھیں تو سب پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا جن کے بارے میں کہ تعظیم و تعمیر ہو؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر میں. انبیاء کے گھروں میں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. صرف انبیاء کے گھر ہیں. نبی کا جواب بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے. بات پوری ہو گئی، آیت نازل ہوئی، سرکار سے سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے. ذہن میں رہے کہ ایک سلسلہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں. سرکار برابر میں تشریف فرما تھے. نبی مکرم کے برابر میں حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے. حضرت نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا. اب روایت کہتا ہے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، اب روایت کہتی ہے کہ اشارہ کیا مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف. ھذا المکان منہا، یہ گھر ان گھروں میں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ مان لو تو یہ الجھنی دور ہو جائے گی کہ اہل بیت کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. فرمایا ھذا المکان منہا، یہ مکان جو علی و بطول کا گھر ہے ان میں سے ہے. جی پہلے بات ہوئی، سرکار نے فرما دیا یہ انبیاء کے گھروں کے لیے آیت آئی ہے. حضرت کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے. بھائی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے. فرمایا یہ گھر ان میں سے ہے. اب سوال تو سوال، جواب کیا جواب؟ فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے. بے ساختہ نبی کی آواز آئی، نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. تو کوئی ایک سلسلہ بتائیے جو اس گھر تک نہ پہنچتا ہو. بہت سے گھروں تک تو سلسلے پہنچے تو وہ بند گلی بن جائے، اور جو سلسلے علی کے گھر تک پہنچے وہ شاہراہ عام بن جائے، وہ صراط مستقیم بن جائے. لہذا علی مولا نے بتایا کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور جتنا قرب الہی کا انتظام اور اہتمام مولا علی فرما رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولایتیں ملیں گی. تو آپ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، توجہ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا اجمیر شریف، سہون شریف، جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے شہر ہیں وہ شریف، لیکن نجف اشرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.